صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم موضوع سلام کرنے کی فضیلت، سلام کرنے کے احکام اور سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیسے اہمیت واضح فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کیا ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ اس حوالے سے کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ رسولی ٹیومر گلٹی، اس کا روحانی علاج طب کے ذریعے، میڈیسن کے ذریعے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی، میڈیسن کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے علاج کروائیے، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ ایک گول بینگن اور کیکر کا کانٹا لیں، مریض کو سامنے بٹھا کر کانٹے پر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ جو سورۃ الشفا بھی ہے یہ پڑھیں، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات بینات 80 سے 82 تک، یہ تینوں آیات بینات 3 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کیکر کا کانٹا جو ہے وہ بینگن میں چبھو دیں۔ 41 دن تک مسلسل ہر روز یہی عمل کریں اور یوں ہی کانٹا اس بینگن میں چبھوتے جائیں اور دم کریں۔ اس کے بعد اس بینگن کو ویرانے میں پھینک دیں۔ انشاءاللہ رسولی کے مرض سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا۔ آیات بینات جو ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، سورۃ الاسراء کی 80 سے 82 وہ آیات بینات اور ان کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یہ جو 80 آیت مبارکہ ہے، یعنی ان تینوں آیات بینات میں سے پہلی آیت کریمہ جو بھی میں نے تلاوت کی، یہ شوگر کے مرض کے لیے بھی مجرب ہے۔ شوگر کے مرض کے لیے کم از کم 41 مرتبہ اس کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، پانی پر دم کر کے شوگر کے مریض کو دیا جائے۔ بہرحال اس کے ساتھ 81 اور 82 جو آیت مبارکہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے 83 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، 82 آیت مبارکہ میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں اے میرے رب مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لیا جہاں سے بھی لانا ہو، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار، غلبہ و قوت عطا فرما دے، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ آیات بینات ہیں، اور ان آیات بینات کا ترجمہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ یہ آیات بینات پڑھ کر جیسے طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق یہ روحانی علاج کیجئے۔ انشاءاللہ جو رسولی ٹیومر، غدود، گلٹیاں وغیرہ ہیں، ان کے لیے یہ عمل کیجئے، یہ روحانی علاج کیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ کو ضرورت ہے، آپ خود پڑھیے، اپنے اعزاء قریبہ یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے
اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کو اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرماتا ہے تو یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھی شفا، بھلائی، نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے، لوگوں میں، دوسروں میں آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، نہ کہ پریشانیاں اور رکاوٹیں پیدا کرنے والا۔ جی ناظرین و سامعین، اسلام دین امن ہے، دین سلامتی ہے۔ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ امن و سلامتی کا پیکر ہوتا ہے۔ تو دین اسلام جو ہے یہ بھی امن و سلامتی کا پیکر ہے۔ اسلام نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہی ایک دین ہے جو سلامتی کا دین ہے، جو پیس کا دین ہے، جو پوری دنیا میں امن و سلامتی کا نہ صرف داعی ہے بلکہ عملی طور پر امن و سلامتی کا پیکر بھی ہے۔ اور مسلمان اور ایمان والے حقیقت میں یہ بھی امن و سلامتی کا پیکر ہیں، امن و سلامتی کا پیغام پہنچانے والے ہیں، امن و سلامتی کے داعی ہیں۔ آپ دیکھیے بعض اوقات جسم میں کوئی ٹیومر، کوئی ناسور، کوئی گلٹی، کوئی زخم ایسا جو ناسور کی شکل اختیار کر لے، جو کینسر کی شکل اختیار کر لے، تو پھر اس کے لیے بھی نشتر چلایا جاتا ہے، بامر مجبوری اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اس پر جو مختلف قسم کے میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں، میڈیکل جو سامان ہے، اوزار ہیں، وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چھریاں، کانٹے، کینچیاں، سیزرز، یہ سبھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کو کاٹا جاتا ہے اور جسم سے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بس اگر ایک جسم میں ناسور جو نقصان پہنچانے والی چیز داخل ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی بظاہر ہم وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ آپریشن کی تکلیف سہنی پڑتی ہے، لیکن وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یوں ہی اگر کہیں اسلام نے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے، جنگ کا حکم دیا ہے، تو وہ معاشرے میں جو ناسور ہوتے ہیں، جو کینسر کی طرح مسلمانوں کو اور انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کو یوں کاٹ کر پھینکنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جنگ ناگزیر ہوتی ہے، ورنہ عام حالات میں اسلام نے کبھی بھی جنگ کا حکم نہیں دیا۔ جنگ اور جہاد اسی وقت بندہ مومن پر، مسلمان پر فرض اور واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، جب کسی بھی انسان، مسلمان، بندہ مومن پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ظلم کا کینسر پھیل جاتا ہے تو پھر اس ظلم کے کینسر کو، ناسور کو انسانیت کے جسم سے ختم کرنے کے لیے، انسانیت کے چہرے پر جو بدنما و داغ اور دھبا بن کر موجود ہوتا ہے، ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بھی پھر تعلیمات ایسی ہیں کہ فوراً جنگ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے جو تم پر جنگ مسلط کر رہا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، جو مسلمانوں پر چڑھ دوڑا ہے، اس کو سب سے پہلے امن اور سلامتی یعنی اسلام کا پیغام دینا، اسلام کی دعوت دینی ہے۔ پہلا اصول یہی ہے کہ اللہ کے بندو، تم انسان ہو، انسان بنو، اور اللہ کے بندے ہو تو اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند اور منتخب فرما لیا ہے، تو تم بھی اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ۔ ہم جو ہمارے حقوق ہیں وہ تمہارے حقوق ہیں، اور جب ہمارے بھائی بن جاؤ گے تو پھر تم ہم پر جنگ مسلط کر رہے ہو، ہم تم پر پھر جنگ مسلط نہیں کریں گے، بلکہ پھر ہم پوری کائنات میں، پوری دنیا میں امن اور سلامتی، بھائی چارے کے ساتھ آپس میں رہیں گے۔ پھر تمہاری عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری بن جائے گی۔ یہ پہلا اصول۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بڑی اچھی بات، اور پیار محبت کے ساتھ، جبر کے ساتھ بھی نہیں، محبت کے ساتھ، اپنی ول کے ساتھ، اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کر لیں، بہت اچھی بات۔ اور ایسے معاملات ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف
بادشاہوں کو، حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دی۔ شاہ حبشہ نجاشی جو ہے اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں مختلف اطراف میں جو اسلام کی دعوت پہنچائی گئی تو اکثر گورنرز نے، اکثر حکمرانوں نے، مختلف علاقوں کے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ پہلا معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، آزادی ہے، جو بھی مذہب کوئی اختیار کرے ٹھیک ہے، اس کی اپنی آزادی ہے۔ پھر چونکہ اسلامی ریاست کے اگر تم اندر رہو گے، اسلامی سلطنت میں رہو گے تو پھر جزیہ دینا قبول کر لو، جزیہ دینا پڑے گا۔ اور جب جزیہ دو گے، جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں تو غیر مسلموں کے لیے اسلامی ریاست میں جزیہ ہے، جزیہ دیتے رہو گے تو پھر بھی تمہاری مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ کیسے سلامتی کا درس دے رہا ہے کہ عین جنگ کے موقع پر، جہاں عام طور پہ مشہور ہے کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، اسلام کی تعلیمات یہ کہ نہیں، ہر چیز جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا یہ جائز ہے۔ ان کو دعوت دو کہ دنیا آخرت کی بھلائی پا لیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ اگر نہیں چاہتے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جبرن زبردستی کے ساتھ کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ٹھیک ہے تم اپنے دین پر، اپنے مذہب پر قائم رہو، اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق عبادات بھی کرو، معاملات بھی کرو، بالکل تم آزاد ہو۔ تم اسلامی ریاست میں تم پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی کہ تم ہمارا ہی عقیدہ اپناؤ، ہمارے مذہب کی تعلیمات کے مطابق عبادات کرو، یا ہمارے مذہب کے مطابق تم اپنے معاملات کرو، نہیں، تم بالکل آزاد ہو۔ صرف یہ ہے کہ چونکہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اب اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، تو جیسے مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، بعض کا ٹیکسز بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح تم نے جزیہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بدلے میں تم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہو، تمہیں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا، بلکہ تمہاری جان، مال کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کے ذمے ہوگی، وہ اسلامی ریاست کے ذمے ہوگی۔ یہ اسلام کی سلامتی کی تعلیمات ہیں۔ اب یہ دونوں معاملات کتنے خوبصورت ہیں۔ کیا کبھی کوئی مذہب، کوئی معاشرہ، کوئی کمیونٹی، کوئی طبقہ جس نے جنگ مسلط کی ہو، یا آج کے دور میں بھی اس کو اپلائی کر لیجئے، کسی نے ایسا معاملہ کیا کہ اس نے کہا ہو کہ بھئی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، یا اگر تم اپنے مذہب کے مطابق رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں آزادی ہے، بس جزیہ دے دو، ہم تمہیں پریشان نہیں کرتے؟ نہیں۔ آج تو سو کالڈ مہذب معاشرے جو ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں جھوٹا بہانہ بنا کر کہ عراق کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں، افغانستان پر چڑھ دوڑے، اور حقیقت اس میں یہی تھی کہ آئل اور تیل جو ہے، جو ریسورسز ہے، نیچرل ریسورسز، ان پر قبضہ جمانا تھا، اور بظاہر دہشت گرد مسلمان ہیں یہ لیبل لگا کر چڑھ دوڑے۔ اور آج یہی معاملہ کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں، مظلوم اور نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں نہتے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ برما میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن اسلام پھر بھی امن اور سلامتی کا درس دے رہا ہے عام حالات میں، یا کوئی جنگ مسلط کر رہا ہے اس وقت۔ لیکن جب جنگ کوئی مسلط کر دے گا، جیسے کشمیر میں، فلسطین میں، برما میں، عراق میں، افغانستان میں ہے، تو پھر اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر، ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا رخسار بھی آگے کر دو۔ یہ تو انصاف کا بھی تقاضا نہیں ہے، اس کو تو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ عقل اور انصاف تو یہ کہتا ہے ترازو کے دو پلڑے تبھی برابر ہوں گے جب ایک کوئی تھپڑ لگائے تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، زخم کے بدلے زخم، جان کے بدلے جان۔ یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ آج اللہ نہ کرے کسی کا پیارا جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو پھر انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اس جس نے قتل کیا ہے اس قاتل کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے، جان کے بدلے جان۔ اس لیے قرآن نے تو فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں کے لیے قصاص میں، جان کے بدلے جان میں زندگی ہے۔ یعنی آج ایک قاتل نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اور بدلے میں اگر اس کو قتل نہ کیا جائے
تو وہ تو پوری دنیا میں زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ آج اس نے ایک کو قتل کیا، اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے اس کی سزا نہیں ملے گی، تو وہ کسی اور معصوم انسان کی، کسی اور انسان کو ناحق قتل کر سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ یوں ہی پھیلتا چلے جائے گا۔ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں۔ یہ ایک ملک یا ایک شہر یا ایک مسلمان ملک پر انہوں نے حملہ کیا تو آگے سے کسی نے کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی مزاحمت نہیں کی، تو انہیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمان ملک پر بھی چڑھ دوڑے۔ تیسری جانب انہوں نے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا۔ تو یہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اور یہ تیسرا اصول ہے کہ اگر کوئی جنگ مسلط کر دے تو پھر نفیر عام، اب جہاد فرض ہو چکا، اب گھروں میں بیٹھنا یہ واجب نہیں، یہ ضروری نہیں، بلکہ اب جہاد کرنا، میدان جہاد میں آنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ بہرحال اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے جب دیکھا جائے، اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کلمہ ہے جو ہم سب سے پہلے ملتے ہوئے کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مسلمان بھائی سے ہم کہتے ہیں کہ اے میرے مسلمان بھائی، میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، سلامتی کی دعائیں ہیں، میرے ہاتھ میری زبان سے تم سلامت ہو، میں اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی تم پر ہوں، سلامتی بھی اللہ کی طرف سے تم پر ہو، اور وبرکاتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکات کا تم پر نزول ہو۔ کتنا پیارا یہ کلمہ ہے جو مسلمان صبح شام ہر وقت دوسرے مسلمان بھائی سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی تمہیں کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب دو یا وہی کہہ دو، یعنی اگر کوئی تم سے السلام علیکم کہے تو بہتر یہ ہے کہ تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ کے ساتھ جواب دے دو۔ السلام علیکم کہا، تم کہہ دو وعلیکم السلام۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے، کہ سلام تم کس طرح کہہ رہے ہو، جواب کس طرح دے رہے ہو، اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا جب تم کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک اور پاکیزہ، یعنی کسی سے ملنے جا رہے ہو تو ملتے وقت کی سب سے مبارک، برکت والی اور پاکیزہ دعا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے وہ یہی ہے تحیت، سلام کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا۔ یوں ہی اگر احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے تو احادیث مبارکہ کثیر تعداد میں ہے جن میں سلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، سلام کیسے کیا جائے، کن کو کیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، ان کی صورت پر پیدا فرمایا تو ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا، اور جب پیدا کیا تو یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، جو کچھ وہ تحیت کریں یعنی جو وہ جواب دیں وہی تمہاری اور تمہاری ذریت کی تحیت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس جا کر السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب میں ملائکہ نے ورحمۃ اللہ زیادہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی،
یعنی قد کم ہوتا گیا یہاں تک کہ اب بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے۔ یعنی جنت میں بھی جو جانے والے مسلمان ہوں گے، انسان ہوں گے، تمام مسلمان، وہ ان کا کلمہ بھی یہی ہوگا۔ اسی طرح اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے، کئی مقامات پر، سورۃ الرعد میں بھی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورۃ الزمر میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی چیز سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے اچھی ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، کھانا کھلانا، اور جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے اس کو سلام کرنا، سب کو سلام کہنا، یہ اسلام میں سب سے بہتر چیز، کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلانا، جسے جانتے ہیں اسے بھی سلام کرنا، نہیں جانتے اسے بھی سلام کرنا، اور کھانا کھلانا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اس کی تیمارداری کرے۔ پھر فرمایا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جنازے میں شامل ہو۔ پھر فرمایا جب وہ بلائے یعنی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی دعوت پر موجود ہو، حاضر ہو۔ پھر فرمایا جب اس سے ملے تو اسے سلام کرے، جب مسلمان بھائی چھینکے تو اس کا جواب دے، اور مسلمان بھائی جب حاضر ہو یا غائب ہو، پاس موجود ہو یا موجود نہ ہو، اس کی خیر خواہی کرے، اس کے لیے بہتر چاہے۔ یہ ایک بندہ مومن کے دوسرے بندہ مومن پر 6 حقوق ہیں کہ آج ہم ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں۔ بیمار ہونے پر تیمارداری کرتے ہیں، جنازے میں شامل ہوتے ہیں، دعوت دے تو حاضر ہوتے ہیں، دعوت میں شامل ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، چھینکے تو جواب دیتے ہیں، اور موجود ہو یا نہ موجود ہو، غائب ہو یا حاضر ہو، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کی بہتری چاہتے ہیں۔ اب ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ بعض اوقات ان معاملات کے برعکس معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، حاضر ہو تو اس کے سامنے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے، اور حتیٰ کہ موجود نہیں ہے تو پھر تو اور زیادہ غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہتان تراشیاں، الزام تراشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہم اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی طرح سلام، بعض اوقات سلام کیا جاتا ہے، ایک بندہ مومن سلام دیتا ہے، سلام کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات بندہ مومن سلام کرتا ہے، اگلے مسلمان نے سنا لیکن جواب نہیں دیتا، بعض اوقات وہ تکبر کی وجہ سے جواب نہیں دیتا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا دوسرے الفاظ میں جو ترمذی میں اور سنن الدارمی میں موجود، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اس سے ملے تو سلام کرے، جب بلائے دعوت قبول کرے، چھینکے تو جواب دے، بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو یا جنازے میں شامل ہو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے بھی پسند کرے۔ کتنی اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ کتنی ساری احادیث مبارکہ خوبصورت، یہ کتنی خوبصورت یہ بھی حدیث مبارکہ کہ فرمایا جنت میں تم جا نہیں سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اور فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو پھر تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، وہ کیا ہے؟ سلام کو پھیلانا۔ یعنی سلام پھیلاؤ تو محبت ہوگی، محبت ہوگی تو مومن بنو گے، مومن بن جاؤ گے تو جنتی ہو جاؤ گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے جنتی بننے کا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے بارے میں تو ایک موقع پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا محبت لہ، لا ایمان لمن لا محبت لہ، لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ جس کے دل میں محبت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی محبت، حتیٰ کہ مسلمانوں کی محبت، اپنے مومن بھائی کی محبت۔ لیکن آج ہم نے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرتیں، بغض، حسد، کینہ پال رکھا ہوتا ہے، محبت تو کہیں ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں۔
وہ دل میں ایسا خانہ ہی ہم نے نہیں چھوڑا کہ جس میں محبت داخل ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم نفرت، حسد، بغض، کینہ ان کو دل سے نکال دیں، دل کے چاروں خانے سے یہ چاروں بیماریاں نکال دیں، اس میں محبت رکھیں، اس میں خیر خواہی رکھیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے، پہلے سلام کرنے والا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ عاجز ان کی ساری اسی میں ہے کہ پہلے سلام کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، تکبر اس میں نہیں ہوتا۔ فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، پھر ان دونوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے۔ اسی طرح فرمایا بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم اور تمہارے گھر والوں پر وہ سلام کرنے کی برکت تمہیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح شاہ فرمایا کہ سلام بات چیت کرنے سے پہلے ہے، گفتگو سے پہلے سلام کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلا لے جب تک وہ سلام نہ کر لے، کھانے کے لیے بھی نہ بلائے جب تک وہ سلام نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا سوال سے پہلے سلام ہے، جو شخص سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب نہ دو۔ کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے لیکن سلام نہیں کیا تو فرمایا اس سوال کا جواب نہ دو۔ اسی طرح فرمایا سوال سے پہلے سلام ہے، جو شخص سلام سے پہلے سوال کرے اسے جواب نہ دو۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کسی مجلس تک کوئی پہنچے تو اس مجلس میں جو بیٹھے ہوں ان کو سلام کرے، پھر اگر وہاں بیٹھنا ہو تو بیٹھ جائے، پھر جب وہاں سے اٹھے پھر سلام کرے، کیونکہ پہلی مرتبہ کا سلام پچھلی مرتبہ کے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی جیسے وہ سنت ہے پہلی مرتبہ سلام کرنا، اسی طرح پچھلی مرتبہ بعد میں جاتے ہوئے بھی سلام کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ وہاں جائیں پھر بھی سلام کریں، وہاں سے اٹھ کر جانے لگیں پھر بھی سلام کریں۔ اسی طرح یہ بھی روایت کہ ایک صحابی جو ہیں صبح کے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ بازار میں لے جاتے، وہ گھٹیا چیزوں کے بیچنے والے کو اور کسی بیچنے والے کو، کسی مسکین کو یا جو بھی سامنے سے گزرتے سب کو سلام کرتے۔ تو جو طفیل رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا، ان کے پاس آیا، عرض کیا تو انہوں نے مجھے بازار چلنے کو کہا۔ میں نے کہا بازار جا کر کیا لیں گے؟ نہ تو آپ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ آپ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا نرخ پوچھتے ہیں، نہ خریدتے ہیں، نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہیں بیٹھے باتیں کیجئے، یعنی حدیثیں آپ بیان کیجئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جو ملے گا اسے ہم سلام کریں گے، یعنی سلام کرنے کی جو نیکی اور فضیلت ہے یہ پا لیں گے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ فلاں شخص کے میرے باغ میں کچھ پھل ہیں، ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر اسے بلایا اور فرمایا کہ اپنے پھلوں کو بیچ ڈالو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہبہ کر دو، یعنی تحفتاً دے دو۔ اس نے کہا نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کے پھل کی عوض بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تجھ سے بڑھ کر بخیل میں نے نہیں دیکھا مگر وہ شخص جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، یعنی اس کو بخیل فرمایا لیکن ساتھ فرمایا کہ وہ بھی بخیل ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں تشریف لے جاتے حتیٰ کہ آپ بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے، آپ بڑوں کو بھی سلام فرمایا کرتے، سلام میں پہل کیا کرتے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے آداب بیان فرمایا سوار جو ہے، سواری پر سوار ہے، کسی بھی سواری پر، وہ پیدل کو سلام کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے پیدل جو ہے وہ سلام کرے تو سوار تیزی میں ہو تو وہ جب سنے ہی نہیں، اس لیے سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں، یعنی ایک طرف زیادہ ہوں اور دوسری طرف کم ہو تو سلام وہ لوگ کریں جو کم ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا چلنے والا بیٹھے کو سلام کرے اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے سامنے سے گزرتے تو ان بچوں کو آپ سلام دیا کرتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق یہی ہے۔ فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستے میں بیٹھنے سے چارہ نہیں، یعنی مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے ضرورتاً، ہم وہاں آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا جب تم نہیں مانتے اور بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ نظر نیچی رکھنا اور اذیت کو دور کرنا، یعنی کوئی کسی کو تکلیف پہنچ رہی وہ دور کرنا، اور سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ میں آداب ارشاد فرمائے، انہی سے پھر فقہا نے سلام کے آداب جو ہیں وہ اخذ کیے۔ اس میں سے چند ایک آداب جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلام جو ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ تکبر سے بری ہونے کی علامت ہے، اور جو پہلے سلام کرتا ہے اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے دیگر جو آداب ہیں، چھوٹا جو ہے بڑے کو سلام کرے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سوار جو ہیں، سواری پر جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اسی طرح جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، جو مجلس میں آیا ہے تو آنے والا سلام کرے، کم جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں۔ ان آداب کو بجا لایا جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا، اور بعض کا جان بوجھ کر جواب نہیں دیتے۔ بالکل یہ حقیقت ہے۔ تکبر میں ایک بندہ سمجھتا کہ شاید میں اگر جواب دوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری جو شان ہے سو کالڈ، جو وہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہے، حالانکہ عاجزی انکساری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رفعت رکھی ہے، بلندی رکھی ہے۔ تکبر میں، غرور میں بالکل کوئی ایسی بلندی نہیں ہے، بلکہ اس میں پستی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی چادر، اللہ کی عزت کو ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بہرحال ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اب اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو اس نے واجب کو ترک کیا، اور جان بوجھ کر واجب کو ترک کرنے والا وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے گناہ گار وہی ٹھہرے گا۔ ہمارے لیے یہی ضروری ہے، حکم یہی ہے کہ تم سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی ترغیب لوگوں کو دلاؤ۔ سورہ جو ارائیت الذی یکذب بالدین ہے، اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ دین کو جھٹلاتے ہیں اور یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اسی طرح سلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مرتبہ ہے، والسلام علی من اتبع الہدی، جو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو وعلیکم کہہ دیں، یا والسلام علی من اتبع الہدی کہہ دیں۔ حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ اپنے مکتوبات لکھتے ہیں، تو وہ چونکہ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو لکھ رہے ہیں، تو حقیقت میں اس میں بھی مسلمانوں کو سلام کہا جا رہا ہے جو پیروی کرنے والے ہیں ہدایت کی۔ تو بس اگر کوئی غیر مسلم بھی سلام کرتا ہے وعلیکم کہہ دیں، یا یہ والسلام علی من اتبع الہدی کہہ دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فقہا نے اسی کی جانب اشارہ بھی کیا، اور حقیقت میں یہ لکھا بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عہد مبارکہ میں ابتداءً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کو سلام نہیں کرتے تھے، اور حکم بھی یہی دیا تھا، اور فرمایا تھا جب تم ان سے راستے میں ملے تو ان کو تنگ راستے کی طرف مستر کر دو۔ اسی طرح پھر یہ تھا کہ ایک مجلس پر گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین، بت پرست، یہود سبھی تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا، لیکن مسلمانوں کی نیت سے، یعنی نیت یہی تھی کہ مسلمانوں کو میں سلام کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی وہ اس سے بری نیت ہوتی ہے، اور اس کے ظاہری الفاظ بھی ہی ہیں، معاذ اللہ تم پر موت ہو یا لعنت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے جواب میں وعلیک کہہ دیا کرو، یعنی یوں کہو وعلیکم السلام نہ کہو، یا وعلیک السلام نہ کہو، بلکہ وعلیک کہہ دو۔ سام کے معنی چونکہ موت ہیں، اور وہ لوگ حقیقتاً سلام نہیں کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں کے جلد مر جانے کی بد دعا کرتے تھے۔ اسی کی مثال سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اہل کتاب سلام کریں تو جواب میں وعلیکم کہہ دو۔ تو بس یہی فقہا نے بھی پھر لکھا۔ یہ سلام کے بارے میں چند ایک بنیادی باتیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن و سنت کی، دین اسلام کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا، ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام ارشاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں کاشا انور صاحبہ، انہوں نے اپنے رشتے کے بارے میں کہا، پروگرام کو پسند کیا، سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں یہ آپ سے عرض کروں کہ آپ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو کثرت سے پڑھیے اور یا مسبب الاسباب پڑھیے۔ استخارہ کا طریقہ جو ہے انشاءاللہ کسی پروگرام میں یوٹیوب پر بھی ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ دوبارہ استخارے میں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اور دعا ہے وہ تھوڑی لمبی ہے، وہ کسی پروگرام میں دوبارہ پڑھ دوں گا، تو آپ سماعت فرما لیجئے گا۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کیجئے، گھر والوں کو پیار محبت سے آپ سمجھا سکتی ہیں آپ کا جو رشتے کا معاملہ اس میں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں محمود علی صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ نفس انسان کے کنٹرول میں نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام قرآن کی تعلیمات یہی ہیں کہ اولاد جوان ہو جائے تو ان کے عقد کر دی جائے، نکاح کر دیا جائے۔ اگر برائی کی جانب مائل ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نوجوانوں کے لیے، اس میں بچے بچیاں سبھی شامل ہیں، کہ وہ روزے رکھیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں اعظم صاحب، کہتے ہیں بیوی ہسبینڈ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر صاحب نصاب ہو۔ جی شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہیرا صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کتاب الشفاء کا کہا، جی آپ کو انشاءاللہ سافٹ فارم میں کوشش کرتے ہیں سینڈ کر دیتے ہیں۔ حمزہ صاحب ہیں، انہوں نے ایسٹر ڈے کے موقع پہ کہا کہ مسیح برادری کو مبارکباد دینا کیسا، نہیں دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مسیح برادری میں وہ السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا جواب کیسے دیا جائے، میں نے عرض کر دیا پہلے بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہی ہے، وعلیکہ کہہ دیں، وعلیکم کہہ دیں۔ ناظرین سامعین، افتخار ڈوگر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، علی ڈوگر صاحب ہیں، عباس صاحب ہیں، علی عباس صاحب ہیں، احمد ڈوگر صاحب ہیں، غلام حسین ڈوگر صاحب، آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں۔ خرم شہزاد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے کیا سلام کیا جائے؟ میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سنتیں پڑھ رہا ہو، نفل پڑھ رہا ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہو، تو ان کے کو سلام نہیں کرنا چاہیے اس موقع پر۔ تو اس وجہ سے منع نہیں ہے کہ مسجد میں سلام نہیں کرنا۔ ایک جو مشغول نہیں ہے نماز میں، ان کو آپ جا کر علیحدہ سے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر وہ اتنی آواز سے ہو کہ اسی تک ہو، دیگر نہ سنیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ ان کی نماز میں تلاوت میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو یوں کر سکتے ہیں، لیکن اونچی آواز سے اس لیے نہیں کرنا کہ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو ان کو سلام نہیں دینا، یہ سلام کے آداب میں سے ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ احمد صاحب ہیں غالباً ہمارے ساتھ 56 چک سے، کہتے ہیں ہیلو کہا، ہیلو نہیں کہنا چاہیے، السلام علیکم۔ کہتے ہیں لقمان بھائی السلام علیکم، آگے لکھا ہے انہوں نے، چلیں اب بعد میں کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح سپر ڈوپر ہے۔ کہتے ہیں بھائی کیا پریاں سچ میں ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ پریوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے، جنات ہوتے ہیں، جنات میں جن بھی ہیں، جنیاں بھی ہیں، یعنی مؤنث بھی ہیں، تو یہ پریوں والا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سلام، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ محمد علی صاحب ہیں 26 چکس فیصل آباد سے، کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے، جی شکریہ آپ کا۔ محمد ابو بکر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو اس کو کوئی گناہ ہوگا؟ پروگرام کو بھی انہوں نے پسند کیا، شکریہ آپ کا۔
جی اس حوالے سے یہ کہ سلام کا جواب دینا فوراً دینا یہ واجب ہے، اور بلا عذر تاخیر کی، بغیر عذر کے اگر جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے ختم نہیں ہوگا، یعنی بعد میں جواب دینے سے، بلکہ توبہ بھی کرنی ہوگی کہ واجب کو ترک کیا، فوراً جواب نہیں دے سکے۔ اسی لیے قرآن پاک پڑھنے والے کو یا نماز پڑھنے والے کو مسجد میں موجود جو لوگ یہ عبادت میں مشغول ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں مقدس صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر میں 2nd ایئر FSC میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، کرونا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، پیپر کی تیاری پر فوکس نہیں کر پا رہی، مجھے اسٹڈی میں دل لگانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور بورڈ کے پیپر جو ہیں وہ اچھے نمبر سے تاکہ پاس ہو جائیں۔ چلیں جی میں عرض کرتا ہوں، آپ ہر فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر کے دائیں جانب رکھ کر یا قوی 11 مرتبہ پڑھیں، ربی زدنی علما دعا کے طور پر پڑھیں، اور سبق یاد کرنے سے پہلے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی پہلی 4 آیات ان کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، سورہ الم نشرح پڑھ لیں، دم کر لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ جی ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا